جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا، توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اعظم رائد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اعظم رائد صاحب موجود ہے۔ سر بتائیے گا ذرا کتنے سال ہو گئے آپ کو وکالت شروع؟ یہ تقریباً 20 سال کے قریب میری وکالت ہو گئی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہوگا گرفتار ہو چکے ہیں جی تو یہ جج صاحب کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ نہیں، جج صاحب نے فیصلہ بڑی شارپلی اور غلط فیصلہ کیا ہے، جبکہ اوپر سے آرڈر جنہوں نے اپیل کی تھی، اپیل میں یہی آرڈر آیا تھا کہ اس کو دوبارہ دیکھیں سنیں، لیکن انہوں نے اتنا شارپ اسٹیپ لے کے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ اوپر بڑی عدالت میں جائے گا تو سسپینڈ ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتشار لانے والی بات ہے۔ اتنی جلدی میں یہ کبھی بھی جیسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں پورے ملک کے سامنے آئیں گے، انتشار پھیلے گا۔ پہلے ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا موقع دینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو، ان کے جو وکلاء کو پورا موقع دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے، اپنے گواہ پیش کرتے، اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ ابھی تک یہی سننے ہمیں آیا کہ جج صاحب نے کوئی ریٹرن ورک نہیں کیا، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو پھر غلطی ہوا نا خان صاحب کے ساتھ؟ ہاں جی، فیصلہ میں سمجھتا ہوں شارٹ آرڈر دیا انہوں نے، شارٹ آرڈر کے اوپر ان کی گرفتاری سنا ہو گئی ہے، ان کو یہاں سے لاہور سے وہ سنا ہے کہ بائی ایئر لے کے سانبا لے کے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو معاملہ ہے، کیسز بھی ہوتے رہتے ہیں ملک میں اور پہلے بھی ہوئے ہیں، سیاسی معاملات ہیں، لیکن اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ اتنا بڑا اسٹیپ ہے تو پہلے بھی دیکھیں 9 مئی کا واقعہ آیا، اس کے بعد بھی سارے حالات اس ملک کے اس لیول کے پہنچ گئے ہیں، تو ملک بہت کچھ چلا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو نئے تجربات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، وکلاء کو قانونی طور پہ ان کا پورا حق تھا، ان کو پورا حق استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو جیسا کو چاہیے تھا کہ ان کو پورا موقع دیتے تاکہ سنتے، جو ایویڈنس وغیرہ تھی وہ پوری لیتے، اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ ہے یہ سسپینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا 3 سال کی عمر قید کر دی گئی ہے، کیا لگتا ہے کہ اب خان صاحب کو بچنے کا بھی کوئی رائے ہے؟ جی کیوں نہیں، بڑی عدالتیں کس لیے ہیں، بڑی پیریڈ کورٹ ہے، بڑی عدالتیں کس لیے ہیں، اس لیے عدالتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ یہ سسپینڈ ہوگا، اور قانونی طور پہ یہ فیصلہ غلط کیا ہے جج صاحب نے، اس کے اوپر جو اپیل بنتی ہے، جو فیصلہ سپریم کورٹ تک جائے گا انشاءاللہ یہ وہاں سے فارغ ہو جائے گا، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سب پتہ ہے آپ کو۔ کیا خان صاحب کی توشہ خانہ کیس بڑی کا معاملہ تھا، پیچھے بھی سیاستدان سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ان کے بھی کیس تھے، یہی معاملات تھے سارے۔ مریم نواز ہے، نواز شریف صاحب ہے، ان کے بھی اسی طرح کریے ہیں، ان پر کیوں نہیں اس طرح کے یہ ہوئے کیسز کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی تک وہ بھی باہر پھر رہے ہیں، یہ کیا معاملات سارے چل رہے ہیں؟ میرے بھائی دیکھیے، کیسز ان کے اوپر بھی ذرا پہلے ان کے دور میں بھی کیسز انہوں نے کروائے، یہ معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ سیاسی طور پہ کیسز ہوتے رہتے ہیں، اور سیاسی طور پہ یہ جو گیمز ہوتی ہیں نا جی، یہ جو پوائنٹ اسکورنگ والی بات ہوتی ہے، یہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ جب یہ تھے حکومت میں انہوں نے بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ میں یہ اکیلے تو مجرم نہیں تھے نا، یہ اکیلے تو انہوں نے طائف نہیں لیے، باقی لوگوں نے لیے ہیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی، ان کے خلاف کیس چلنے چاہیے، ان کے کیوں نہیں چلے؟ یہ اکیلے عمران خان کو تو نہیں معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ توشہ خانہ والا معاملہ تھا تو جو باقی توشہ خانہ سے لوگوں نے طائف لیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ ان کا بھی موقف سارا سامنے آتا، ان کے خلاف پٹیشن میں ہوتی، ان کے خلاف بھی سزا، جو بھی معاملہ تھا ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلط کیا ہے، اگر یہ توشہ خانے والا فیصلہ کرنا تھا تو جن لوگوں نے اس سے پہلے، اس سے قبل یہ تحائف لیے ان کے خلاف بھی کیسے سارے ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ ہے۔ بتائیں گے کہ ابھی خان صاحب پہنچ ہی رہتے ہیں اپنے یہاں پہ زمان پر پہنچ ہی رہتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے ساتھ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پلاننگ ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی پلاننگ ہے، اور جو باقی جو معاملات ہیں سب دنیا کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ نہیں رہی عمران خان صاحب معاملہ کیا ہے۔ یہ سارے معاملات انہی کی وجہ سارے معاملے چل رہے ہیں اوپر۔ چلو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے اور جو بھی ہو، اس ملک پاکستان کی بہتری کے لیے آنا چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں اس کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آج اس کو بند کر دیا، کل اس کو بند کر دیں گے، یہ ملک چل نہیں رہا۔ تو خدارہ میری آپ سب سے یہی اپیل ہے، اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کو چلنے دیں۔ اس ملک کے لوگ جو ہے نا غریب عام پس گئے ہیں، تو یہ اپنی اپنی کرسی کے لیے اس ملک کا بیڑا گرک نہ کریں۔ تو ابھی خان صاحب کو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو نااہل بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ الیکشن بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو جس کے پاس اتنی پاورز ہے، تو
वोटों की पावर्स होती है ना जी। तो अगर आप उसको नाअहल करके फारग करते आपने इलेक्शन क्या लड़ना है? मैं नहीं समझता कि उसके बगैर इलेक्शन हो सकता है। अगर उसके बगैर इलेक्शन कराना तो कोई जरूरत नहीं इलेक्शन की। पहले ही गवर्नमेंट आपकी है, मतलब पीडीएम की है, मतलब वो करती रहे, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसको नाअहल करके अपने इलेक्शन की रेस से ही बाहर निकाल देना है तो कोई जरूरत इलेक्शन की नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वो है उसको नाअहल नहीं करता या नहीं करना चाहते आप, उसको मैदान में आने थे, जो भी होगा फैसला वाम ने करना, उसको वाम को करना थे। जरूरी तो कहते हैं जरूरी यही है ना कि वाम का फैसला है। अगर वाम ने फैसला अपना देना है तो उसको आने थे मैदान में। क्या इमरान खान क्या कर लेगा? अगर लोग नहीं चाहते उसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि उसको नाअहल नहीं करना चाहिए था, उसको पूरा मौका देना चाहिए था कि वाम में आए। अगर उन्होंने कोई बेहतर काम किए होते तो वाम को वोट देगी, नहीं किए होते तो रिजेक्ट कर देगी। ये कौन सा बड़ा मसला है? अच्छा, पिछली दफ़ा जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया उस वक्त तो इमरान अवाम पूरी उनके साथ खड़ी हुई थी। अभी इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा कि अवाम भाई निकली है, तो ये क्या मामला है? जमान पार्क में चारों तरफ से पुलिस ने उनको मतलब घिरा हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? समझता हूँ कि सबको इस बात का पता है कि 9 मई का वाक़या जो क्या हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मामला, कोई बंदा भी इस अवाम को, गुर्बत की मारी अवाम को सिर्फ रोटी महंगाई की वजह से ही मतलब मार रहे हैं, तो कौन बाहर निकलेगा? मैं समझता हूँ कि सारे ड्रामा जितना भी था सारा पहले किया गया है। अभी मैं समझता हूँ कि इस इमरान खान के लिए जो पहली पिसी अवाम है कैसे निकल सकती है? इतने पहले डरे हैं लोग, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं तो लोगों की जमानतें हो रही हैं, कैसे लोग बाहर निकल सकते हैं? इस खौफ के दौर में बहुत मुश्किल काम है कि कोई किसी के लिए और सच के लिए कोई बात बुलंद करे। अच्छा, अवाम को आप क्या बताना चाहेंगे कि खान साहब के बारे में? उन्होंने निकले, इनके खिलाफ मतलब बाइक निकले अवाम, क्या कहेंगे अवाम को आप? मैं समझता हूँ कि अगर जज साहब ने फैसला गलत किया है या सही किया है, सब डिवीजन का सारा मामला है। अवाम समझती है कि हमारा मतलब ये इमरान खान साहब हैं हमारे लिए बहुत बेहतर हैं, हमारे लीडर हैं, तो बाहर निकलना चाहिए। क्यों बाहर नहीं निकलती? तब्दीली ऐसी थोड़ी आती है घर में बैठ के बातें करने से या फेसबुक पे व्हाट्सएप पे तब्दीली नहीं आती। तब्दीली के लिए बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन लोग, मैं समझता हूँ कि अवाम गरीब है, लोग डरे हुए हैं। जो पहले वाक़या हो चुका है उससे बहुत लोग डरे हुए हैं। तो मैं मेरी फिर भी मतलब समझता हूँ, अगर आप समझते हैं कि हमारा लीडर है जो पीटीआई के कारकुन हैं, मैं तो पीटीआई के कारकुन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो पीटीआई कारकुन है मैं समझता हूँ उनको बाहर निकलना चाहिए। अपने लीडर के लिए क्यों निकलना चाहिए? देखिए, खान साहब के फैन मतलब आप उनके नहीं है, पीटीआई के साथ नहीं जी है? मैं पीटीआई के साथ, हाँ, मैं देखो मैं जेल हूँ, मैं पीटीआई के साथ से नहीं हूँ, पीटीआई का वर्कर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ज्यादती हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जो अपने लीडर के लिए निकलना चाहिए बाहर, तो निकलना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताइएगा कि सवाल में करने लगा, ये सवाल करें आपके जो अब डे वन से हम देख रहे हैं कि कभी नवाज शरीफ, कभी भुट्टो, कभी इमरान खान, तो असल जिनके खिलाफ शहबाज शरीफ होगी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ होगी, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं इस तरह रिएक्शन लिए गए जिस तरह खान साहब की तरफ लिए गए? देखिए कि सियासत में सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जब इनका दौर था उस वक्त वो भी जेल में गए हैं, नवाज शरीफ भी बाहर जेल में गया है, भारत गया है, मरियम नवाज भी जेल में गए हैं, राना सनाला भी जेल में गया है। ये जो सियासी मामला है ना, तो सियासी गठजोड़ है, उसके बाद जो ही आप गवर्नमेंट में आएंगे, अपनी हुकूमत में आएंगे, तो फिर अपने जो आपके मुखालफ हैं उनको जेलों में डालेंगे। मैं समझता हूँ ये काम ठीक नहीं है। ये काम अगर करप्शन की है तो उसको जब्त करके उनको सजा देनी चाहिए थी। खान साहब ने अपने दौर में उनको सजाएं क्यों नहीं दी? क्यों निगरान किया इतना मामला? तो मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर जिसने भी जुर्म किया तो सजा मिलनी चाहिए, जब्त करें, उसको सजा दें। लेकिन ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का बेड़ा खुदारा ना करें। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब का कहना था कि हम अपना पुराना पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं। अभी इस वक्त पेट्रोल जो है 19.95 पैसे है, आवाम सारी रो रही है, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? इतनी महंगाई हो चुकी है कि आवाम का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पुराना पाकिस्तान क्या है, अभी ना नया रहा है ना पुराना रहा है, तो समझ तो आ रही लोगों को कि पेट्रोल इतना महंगा है। उसके अलावा जो मनी बजट है, बार बार वही चीज़ें, जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो लोग हैं बेचारे, लोग गुरबत की लकीर से भी नीचे जी रहे हैं। इनको क्या पता है? बिलावल को, मरीम नवाज को, मतलब नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ, जितने लोग हैं इमरान, इनको लोगों को कोई पता नहीं आम लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा हम समझते हैं कि इस अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी कौम के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए मत सोचें, अपने आप के लिए मत सोचें, इस कौम के लिए सोचें। अगर आपने बेहतरी लानी है
تبدیلی کو لانی ہے اور اس قوم کو آگے لے کے جانا، تو اس قوم کے لیے سوچیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں پاکستان چھوڑ کے باہر کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنے ملک میں خدمت کرنی چاہیے۔ باہر جائیں گے، باہر کیا ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ڈرے ہوئے باہر جا رہے ہیں نا، تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں پہ، یہاں نوکری نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، سسٹم سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ خدا را یہ ملک کے ہمارے سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، خدا را اس ملک کے لیے بہتر کریں، اس ملک کے لیے بہتر کہ یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے یہ باہر نہ جائے، اس ملک سے باہر نہ جائے، اس ملک میں رہ کے اپنے ملک کی خدمت کریں۔ اپنے خان صاحب کی کوئی بچنے کے چانسز ہیں کہ نہیں؟ ایک سیاسی عمل ہے، کیوں نہیں چانس، قانون کے حساب سے بڑے چانس ہیں، ان کے پاس بڑے رائٹس ہیں، بلکہ سپریم کورٹ تک جا سکتی ہیں، کوئی نہیں، کیا ہوگا اگر نواز شریف کچھ نہیں ہوا، زرداری کچھ نہیں ہوتے، ان کو کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس ملک میں پہلے کیا ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو جج صاحب نے اتنا جذباتی اور اتنا جلدی فیصلہ انہوں نے کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں آپ سب کو پتہ ہے کیوں کیا ہے۔ نہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بڑا شارٹلی آرڈر کیا ہے اور ہسٹری مینر میں کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انہوں کو پورا موقع دینا چاہیے تھا صفائی کا، عمران خان صاحب کو، ان کے وکلاء کو پورا موقع دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی وضاحت، اپنے جو ان کی اپلیکیشنس تھیں ان کا فیصلہ مطلب سن کے کرتے۔ انہوں نے سارا مطلب کس کے کہنے پہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا جذبات تھے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ قانونی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، مطلب انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے، پورا موقع دینا چاہیے تھا، ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ ان کی ایویڈنس آتی، جو بھی ان کے پروف تھے سامنے آتے پھر فیصلہ کرتے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس رائٹ ہے، وہ اپنا اپیل کر سکتے ہیں۔ جج کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ جج کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں جج کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے یار، میں تو حیرانگی والی بات ہے، اس نے فیصلہ دے دیا ہے، بس اس فیصلے کے خلاف آپ نے جانا اوپر، کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ نہیں اگر مطلب وہ کوئی غلط بھی نہیں غلط اس کے خلاف لیکن اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے میں ظاہر قانونی نقطہ وہ ہوگا، اس مطابق دیا ہوگا نا، اس قانونی نقطہ کے اوپر آپ نے اپیل میں جانا ہے بھائی، اپیل میں جائیں گے تو اس میں سیٹ ہو جائے گا، اگر غلط فیصلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جج کو کے خلاف کیسے کارروائی ہو سکتی ہے؟ مینس کہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے، رائٹ دے سکتے ہیں، رائٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا وہ ججمنٹ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہوتی ہے وہ بعد میں آئی ہوتی ہے، وہ بھی آ گئی ہوئی ہے ابھی، تو آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ شارٹ آرڈر اس نے فوراً دی، اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی ہے، آ گئی ہے، وہ اس نے شارٹ فیصلہ ایسے نہیں دے کے چلے گئے باہر، نہیں، شارٹ آرڈر سنا کے اس کے بعد وہ چیمبر میں جا کے انہوں نے مکمل سارا آرڈر لکھا ہے، ججمنٹ مکمل دی ہے۔ ہاں، اس ججمنٹ مکمل دیں گے تو آپ اوپر اپیل میں جائیں گے نا، تو انہوں نے دے دی ہے، وہ انہوں نے اپنے مطابق جو فیصلہ تھا ان کو کر دی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہسٹری مینر میں کیا ہے، جلدی کیا ہے، موقع نہیں دیا، بس اتنا ہے، تو لوگوں کو نااہل نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی معاملہ تھا الیکشن میں آئے دیکھیں۔ الیکشن میں اتنی کیوں ابھی تک اتنا دیری کی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے الیکشن میں کیوں، جب تک یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے معاملہ ٹھیک نہ کر لیں، ہم اس عوام کے لیے کچھ کر نہ لیں، ہم پھر الیکشن میں جائیں، یہ ڈیلے بھی اس لیے ہو رہے ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ظلم ہی ہے نا جی، عوام کے ساتھ ظلم ہے، ڈرامہ ہے، اور کیا ہے، عوام پس رہی ہے، اس ساری کرسی کے کھیل میں صرف عوام پس رہی ہے بس، اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی خاطر ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے اگر محب وطن اپنے ملک کے لیے ان کو سوچنا چاہیے، باقی چیزوں ساری چیزوں کو پسے کچھ ڈال کے اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ اچھا، آپ اپنی عوام اور اپنے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے ابھی اس وقت؟ میں تو اپنے نوجوانوں اور اپنی عوام کو کہتا ہوں کہ آپ صبر کریں اور اپنے ملک کے لیے محب وطن بن کے رہیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نوجوان ہیں آپ، جب تک بولیں گے نہیں اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو خدا را ڈریں مت، سامنے آئیں، اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے ساتھ دیں، جس کا بھی دینا آپ نے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پارٹی آپ کی جو پارٹی بھی ہے، لیکن آپ حق سچ کے ساتھ دیں، جو بھی حق سچ پہ آپ سمجھ جاتی ہے اس کا ضرور ساتھ دیں، یہ پھر ہی ملک ترقی کرے گا، ایسے نہیں کرے گا کبھی۔ بہت شکریہ سر۔